صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر،
جو تو ناراض ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب کب گناہوں سے کنارہ کب میرے اللہ بنوں گا یا رب قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک تیرا کیا جائے گا میں شاد رہوں گا یا رب قبر میں اگر محمد کے نظارے ہوں گے حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا الحمدللہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت سے اس وقت امیر اہل سنت ہمارے ساتھ وہ مدنی مذاکرے کے لیے وہ میں تو دوسری اسکرین پر میرے باپا کی زیارت کر رہا ہوں الحمدللہ عز و جل ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ باپا کی آمد مرحبا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف ناظرین و حاضرین جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لی یہ میں اعتکاف سے ہوں آپ معتکف ہو گئے دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا
सहरी इफ्तार शरअन नाजायज है। अगर आपने एहतिकाफ की नियत की हुई थी तो ज़िमनन जायज हो जाएंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। हुजूर पाक साहिब लौलाक सियाह अफलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान पाक है, मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मगफिरत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत मेरा ये सवाल है कि मैं सड़क पे खड़ा होकर ये चीज़ें बेच रहा हूँ और मैं दुकान खरीद नहीं सकता, क्या ये शरीयत में जायज़ है या नहीं, इसके बारे में रहनुमाई फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हाकर्स का जो सिलसिला है ना हमारे यहाँ ज्यादा है, पाकिस्तान में, शायद और भी बाज ममालिक में है। हाँ, हुकूक अम्मा का मसला है इसमें कि अगर हुकूक अम्मा तलफ होते हैं, ऐसी जगह पर है ये कि रास्ता तंग होता है, लोगों को चलने फिरने में तकलीफ होती है, सवारियों के गुजरने में तकलीफ होती है, तो फिर नाजायज है। और गालिबन ये कानूनी भी हमारे यहाँ इसकी इजाजतें नहीं है। इस तरह जिसकी मर्जी आती है वो अपना ठिया बढ़ा लेता है, जिसकी मर्जी आती है वो पथारा लगा लेता है, तो ज़ाहिर है कि ये लाकानूनियत टाइप का अंदाज है। तो दुकान ही लेनी चाहिए या ऐसी जगह वो पथारा हो कि जिसमें वाकई ये 100% दिल मुतमईन हो और कोई ऐसे सामने भी अवामिल न हो, कराइन न हो कि इससे किसी राहगीर को या किसी वो मुकीम को जिसका घर हो या जिसकी दुकान हो उसको तकलीफ होती है। अब दुकानदार के सामने भी लोग वो ठिये लगा ही लेते हैं ना, वो बेचारे कुछ कर नहीं सकते दुकानदार, दुकान का कारोबार रुकता है। और बत्ताखोरी का जो निज़ाम है, पहले तो खैर हमारे इंतजामिया के बाज़ लोग ऐसा करते थे, बल्कि अक्सर, अब हो सकता है कि दूसरे लोग करते हो, तो इस तरह यह कि दुकानदार कुछ बोल नहीं सकता और उसके कारोबार पर जब्त पड़ती है। और ये भी शरन ज़ाहिर है कि उसके लिए तकलीफ दे ना दुकानदार के लिए। इस तरह घरों के रास्ते रोक कर भी इसी तरह का सिलसिला कर लेते हैं। बाजारों में, सड़कों में ये गाड़ियां ठेले जो बिल्कुल रोड जाम, रास्ते जाम, लोगों को तकलीफ परेशानी, तो ऐसा काश ना हो। बल्कि इन सबको चाहिए कि वो मुसलमानों को तकलीफ देने से बचें, राहगीरों को तकलीफ देने से बचें, सवारियों को तकलीफ देने से बचें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अपने अज़म का इज़हार करें। गीबत के खिलाफ जंग ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे, इंशाअल्लाह। मोहब्बतों के चोर चुगलखोर कुफले मदीन इंशाअल्लाह। सर पे अमामा, रुख पे दारी, सजी रहेगी, सर पे जुल्फे, अक्सर नजरें हया से नजरें इंशाअल्लाह। शैतान के खिलाफ जंग, मस्जिद पर तहरीक, एक चुप एक चुप एक चुप। पहले तोलो पहले तोलो पहले तोलो सल्लल्लाहु हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। बाबा आज अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती मोहम्मद फारूक अत्तारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के यौम के सिलसिले में इनकी यादें मनाने के लिए, साले सवाब के लिए बहुत एक अच्छी खासी तादाद सहराए मदीना में भी मौजूद है। तो अब जैसे कि एक चुप सो सुख और पहले तोलो बाद में बोलो, और वो जो हमारा है कि अक्सर नज़रें झुकी रहेंगी, हया से नज़रें झुकी रहेंगी, ये जो हमारे जो नारे हैं, इन नारों को अगर हम मुफ्ती दावत इस्लामी की शख्सियत में देखें तो आप तो बहुत करीब से आपको देखा है आपने, और फिर पीर जो मुरीद को देखता है तो वो पीर ही पीर देखता है जो है। आप क्या फरमाते हो इस मामले में?
वाकई ये तो आपने बड़ी उम्दा बात कही कि ये हमारे मुफ्ती दावत इस्लामी इन तीनों नारों के मिसदाक थे। सुभान हम तो अल्लाह। खाली दावा करते हैं, वाकई वो इसके मिसदाक थे। इन्होंने तो आपको बता दें स्कूटर भी इसलिए निकाल दी कि वो फरमाते थे कि स्कूटर चलाऊं और सामने तो औरतें तो आनी आनी आड़े, अब इनको देखे बगैर मैं कैसे चलाऊं, देखूंगा नहीं तो सारे वो एक्सीडेंट। तो अब ये कि स्कूटर चलाते हुए या ड्राइविंग करते हुए आंखों की हिफाजत मुफ्ती साहब के नजदीक मतलब मुमकिन नहीं थी। इनका अपना ये तकवा ही था, शरन जायज है स्कूटर चलाना। तो बोला यार मैं बस स्कूटर ही निकाल दिया, पैदल आना जाना करते थे। एक बार कहने लगे कि यार वो जो बाजारों में गुजरना और ये आपकी जो बातें हैं कि मस्जिद में भी जाना है तो बाजार से गुजरो, बाजारें औरतों से पटी पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है कि यार वो खलवत होनी चाहिए, वो तन्हाई, बिल्कुल आदमी गोशा नशीन हो जाए। आपकी बातों से मुझे कह रहे थे ऐसा लगता है मुझे, खलवत हमारे लिए जायज हो जाए। तो इस तरह इनका बहरहाल ये कि वह अजीब व गरीब निजाम था। बस ये हमको बस इसका नेमल बदल मिला नहीं, चले गए हमें छोड़कर। और बिल्कुल यानी कि भरी जवानी में गालिबन 30 साल उम्र थी बवक्त वफात। अल्लाह इन पर अपनी करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन बेहिसाब आमीन बख्शे। आमीन। बड़ी यादें छोड़ कर गए, जी बाबा। बड़े नुकूश इन्होंने हमारे लिए छोड़े। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा नाम मोहम्मद इश्तियाक अत्तारी है। हम बांग्लादेश ढाका अत्तारी काबीना से कह रहा हूँ। प्यारे बाबा जान, हमारा सवाल ये है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ थी, क्या पहले की अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ थी या नहीं थी? लिहाजा इसके जवाब इरशाद फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर 5 नमाजें फर्ज है और सरकार नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर 6 नमाजें फर्ज थी। तहज्जुद भी फर्ज थी। बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम पर मुख्तलिफ नमाजें थी, सब पर 5 नहीं थी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बाबा, हम योम मुफ्ती दावत इस्लामी के हवाले से भी इस वक्त जमा हैं और नमाज के मुतालिक भी आपसे जैसे कि सवाल हुआ, मुफ्ती दावत इस्लामी को नमाज बाजमाअत के साथ साथ तकबीर ऊला और सुन्नत क़ब्लिया बादिया के हवाले से भी बड़ा हमने इनकी बहुत पुख्ता आदत महसूस की और अमली तौर पर भी देखा। आज आप देखते हैं बाबा कि नमाज़ों की सुस्ती के साथ साथ नमाजी भी जो हैं उनमें जमाअत, तो फिर जमात के भी जो पाबंद हैं उनमें तकबीर ऊला के हवाले से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और सुस्तियाँ पाई जाती हैं। इस हवाले से कुछ बाबा मगर मदनी फूल अता फ़रमाएँ ताकि हम नमाज़ों की तरफ मजबूती के साथ आएँ और जमातों के साथ साथ तकबीर ऊला के भी हम आदी बने। तकबीर ऊला में जो सवाब है, अगर ये लोगों को पता चल जाए तो वाकई कोई तकबीर ऊला ना छोड़े। लेकिन अब वो हम लोग है ना, दुनियावी नफ़ा जो है ना, वो जो नकद सामने नजर आता है वो उसकी तरफ हम हिर्स करते हैं। हालांकि जो कुछ दुनिया व माफी हा और इसमें जो कुछ है, इन सबसे बढ़कर तकबीर ऊला का सवाब है। और फिर पहली सफ, अगर पहली सफ की फजीलत पता चल जाती लोगों को तो कुरान अंदाजी उसके लिए करते। वो बोले मैं पहले जाऊंगा, वो बोले मैं पहली सफ लूंगा, लेकिन अब तो पहली सफ में जगह होती है, लोग पीछे नमाज शुरू कर देते। इसका बिल्कुल वो तवज्जो नहीं देते इस पर।
پھر جماعت کی بھی جو نماز پڑھتے ہیں وہ جو نہیں پڑھتے ہیں اب وہ تو نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں وہ بھی جماعت مل گئی تو کیا، نہیں ملی تو کیا. نہیں، یہ نہیں کہ جماعت کا باقاعدہ وہ جیسے آدمی ایک دم مطلب الرٹ ہوتا ہے کہ مجھے جماعت چاہیے. اب مل گئی تو ٹھیک ہے پڑھ لی، ورنہ کوئی بات نہیں. بلکہ بعض اوقات تو یہ کہ مصروفیت ان کی دنیاوی ہوتی ہے، کاروباری یا باتوں میں لگے ہوئے، تو نماز قضا بھی ہو جاتی ہے، قضا کر کے پڑھ لیں گے. معاذ بڑے یعنی کہ بالکل یعنی کہ وہ بلا تکلف کے یا قضا ہو کے پڑھ لیں گے، قضا کر کے پڑھ لیں گے. جماعت جا رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، ٹیلی فون موبائل فون میں لگے ہوئے ہیں، بس تو جماعت نکل گئی. جب جماعت کا وقت ہوتا ہے تو آستینیں چڑھاتے ہیں، پھر استنجا خانے جاتے ہیں، بھاگ بھاگ کے وضو کرتے ہیں. تو 1 رکعت ملی تو کیا، 2 رکعت ملی تو کیا، قاعدہ ملا تو کیا، نہیں ملی تو کیا. اس کا کوئی افسوس لوگوں میں دیکھا نہیں جاتا کہ جماعت نہیں ملی تو کوئی ایسا ہو کہ کوئی ہمیں افسردہ نظر آیا ہو. آج تک ایسا دیکھا نہیں ہے کہ ایک دم رنجیدہ ہو گیا ہو کہ میری آج جماعت نکل گئی یا میری نماز قضا ہو گئی. یہ نہیں دیکھا نہیں جاتا، اس کے آج کل مناظر نہیں ہیں. حالانکہ جماعت مردوں پر اس کی شرائط کے ساتھ واجب ہے، اور اس میں اتنی تاکید ہے کہ اگر کوئی جماعت ترک کرتا ہو اور اس کے پڑوسی اگر سکوت کریں گے تو وہ بھی مطلب ہے ان سے بھی مواخذہ ہوگا قیامت کے دن. وہ بھی پکڑے جائیں گے کہ تم نے کیوں اس کی خبر نہیں کی کہ اس جماعت سے کیوں نماز نہیں پڑھتا تھا. لیکن آج کل تو اس کا کوئی تصور بھی نہیں رہا. جماعت سے نماز بس وہ پڑھتے ہیں، وہ فارمولٹی کے طور پہ پڑھنے والے. یعنی ہر ایک کے لیے نہیں کہہ رہا میں، لیکن اکثر اس کا مشاہدہ ہے. جماعت واجب ہے. اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یعنی حدیث شریف کا مضمون ہے یہ کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو حکم دوں کہ وہ اقامت دے اور میں ان لکڑیاں لوں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ میں پھونک دوں کہ جو اذان سنتے ہیں اور جماعت کے لیے حاضر نہیں ہوتے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس قدر جماعت بلا عذر شرعی ترک کرنے والے پر گویا ناراض ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو اس کی پڑی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقتہ با جماعت نماز تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرنا نصیب فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ تعالی
ذوق عبادت رہوں باوضو میں صدا یا الہی رہوں باوضو میں صدا بابا نماز میں ایک جیسے ٹھہراؤ، ایک اطمینان ہمیں نصیب ہو، اور نماز پڑھیں تو جیسے کہ ایک تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ پڑھیں، جلدی مارا ماری نہ ہو. اب اس کے کیا مطلب کریں کیا ہم لوگ؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہو. بہت مطلب حالت بہت خراب ہے. کچھ کہو، مدنی پھول دیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا میں عرض کروں آپ کو. اس نماز میں خشوع اللہ نصیب کر دے. ورنہ نماز میں تو ہمارے سارے حساب کتاب اور دنیا بھر کے خیالات جو ہے نا وہ لگے رہتے ہیں. جیسا کہ وہ کسی نے چٹکلا کہا ہے نا کہ ایک شخص کی جماعت نکل گئی تو وہ رو رہا تھا، تو لوگ بڑے متاثر ہو کہ جماعت نکل گئی رو رہا ہے. تو اس نے کہا جماعت نکل گئی اس لیے تھوڑی رو رہا ہوں، تو جماعت میں میں اصل دکان کا حساب کتاب کر لیتا تھا، اور آپ حساب کتاب کرنے کے لیے مجھے الگ سے وقت دینا پڑے گا، اس لیے میں رو رہا ہوں. یعنی جماعت ہو یا نماز ہو، واقعی ہمارا دل نہیں لگتا. وہ بس وہ تو جا میں آتا ہوں والا حساب کتاب ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں جو بھی کام ہے ان کے لیے وقت ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے بالکل. یعنی ایک ایک منٹ ہمارا نپا تلا ہے نماز کے تعلق سے. ویسے گھنٹہ 2 گھنٹہ گپے مارتے ہیں دوستوں کے ساتھ تو پتہ بھی نہیں چلتا، وقت پاس ہو جاتا ہے. نماز کے لیے نہیں، ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو اللہ کرے کہ نماز کی قدر ہمیں نصیب ہو جائے. اب اس کے لیے کہ نماز کے فضائل پڑھے، خشوع اور خضوع کے تعلق سے بزرگان دین کی حکایات کا مطالعہ کرتا رہے اور اس طرح کے بیانات سنتا رہے. ایسی صحبتیں اختیار کرے کہ جو نماز کے شائقین ہوں، خاشعین ہوں، خاضعین ہوں. تو اب ایسی صحبتیں بھی تقریباً نایاب ہیں، کامیاب احتیاطاً کہنا چاہیے ورنہ نایاب سی ہے کہ جو نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہوں گے پڑھنے والے، کہیں جنگلوں میں غاروں میں پڑھتے ہوں گے، باقی یا مزاروں میں تشریف لے گئے. اب عام مسجدوں میں تو نظر نہیں آتے عموماً. اور باغم باغ ہوتی ہے 2 سجدوں کے درمیان، حالانکہ 2 سجدوں کے درمیان جلسہ جو ہے یہ واجب ہے کہ کم از کم 1 رکن کی مقدار بیٹھے 2 سجدوں کے درمیان. لیکن ایسا نہیں ہوتا، بس سجدہ کیا، یوں گئے بیٹھے، یوں بس ڈائریکٹ وہ چلے گئے. لیکن بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا. اس طرح رکوع کے بعد کھڑے ہوئے اور پورا کھڑا ہونا، کمر سیدھی کرنا یہ واجب تھا، لیکن وہ بس ابھی تو تھوڑی کمر خم تھی اور ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے. تو جلدی جلدی بس وہ نماز میں تو بالکل یعنی کہ باغم باغ ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ خشوع و خضوع کہاں سے ملے گا؟ کچھ تو اس کے اسباب ہوں گے نا بابا. اس کے اسباب ہمارے گناہ، ہماری دنیا کی محبت، ہماری سوچوں کی وہ جو سوچوں کا دھارا جو ہے نا ہمارا، یہ بہت ہی غلط رخ پر ہے. طرح طرح کی دنیاوی سوچیں ہوتی ہیں، دنیا کی فکریں، کاروبار کا ٹینشن، اس طرح کی چیزوں میں ہمارا ذہن الجھا رہتا ہے اور ہم کھوئے رہتے ہیں نماز کے تعلق سے. باقی ہم جیسا ہوشیار کوئی نہیں، باقی کاموں میں ہم بڑا تن دہی کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ ہم کریں گے، لیکن ایک نماز ہی ہے جو ہم تسلی کے ساتھ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ دیکھیں اذان ہو جاتی ہے، سنتیں پڑھنے کے لیے کون آتا ہے؟ یعنی اہل مسجد جیسے اپنی مسجدیں ہوتی ہیں، مدرسے ہوتے ہیں، ان کے طلباء کہاں آتے ہیں نماز کے لیے؟ جامعات ہوتے ہیں، مدرسے میں اذان ہوتے ہی طلباء کہاں ہوتے ہیں؟ حالانکہ پہلے کے دور کے مسلمان ہوتے تھے کہ اذان ایسے مسجد میں آ کے سنتے تھے، اذان سے پہلے تشریف لاتے تھے. جمعہ کی نماز کے لیے پہلے مسجدیں دور ہوتی تھی نا، تو یہ مطلب علی صبح چراغ لے کر منہ اندھیرے نکل جاتے تھے چراغ لے کر مسجد کے لیے. اب پہلے کی
آج کل کی نسبت فاسٹ سواریاں تو نہیں تھی ان دور میں، نہ ایسی ہموار سڑکیں ہوتی تھی. تو اس طرح یہ حضرات تو جمعہ کے لیے کبھی کے نکل جاتے تھے اور ان کے دل مسجدوں میں لگے رہتے تھے. یہ مسجد سے دور نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ حسب ضرورت کما لیتے تھے. زیادہ کی حوث نہیں ہوتی تھی، بس ضرورت پوری ہو گئی، غذا کا انتظام ہو گیا، لباس کا انتظام ہو گیا، جتنا کمانا تھا کما لیا. اب وہ کاروبار بند کیا اور آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے تھے. کیونکہ زندگی مختصر ہے، اس لیے وہ زندگی کے مختصر کا ان کو اتنا احساس تھا کہ جو وقت مسجد میں گزرے وہی بس غنیمت ہے. اور باہر یعنی کہ ہر وقت یعنی کہ یوں کہیے کہ دن رات مسجدیں وہاں آباد ہوتی تھی، ایک دور تھا اس میں. اور باہر لڑکے بالے جو ہوتے تھے وہ کھانے کی چیزیں بیچا کرتے تھے، انہی سے ضرورتاً خرید کر پیٹ کی آگ بجھائی، پھر عبادت میں لگ گئے. یعنی ہم لوگ کیسے نادان ہیں کہ جو دنیا واقعی ہم بھی کہتے ہیں فانی ہے، ہم بھی کہتے ہیں چند روزہ ہے، یہ مر گیا وہ مر گیا، کل ہمارے بارے میں بھی مر گیا، بے شک. کا لفظ آئے گا. آج مسٹر جناب حضرت کہنے والے ہمیں بھی مرحوم کہیں گے. اور یہ کنفرم معلوم بھی ہے کہ موت آئے گی اور زیادہ رہنا بھی نہیں ہے. اب جیسے کہ میں اپنے لیے سوچتا ہوں، اب میری عمر 60 سے متجاوز، اب میں جی کر کتنا جیوں گا. میں یہ سوچا کرتا ہوں کبھی کہ میں جی کر کتنا جیوں گا، اب اس دنیا کے لیے کیا کروں میں، اس کو میں کیوں اکٹھا کروں، رقم کیوں جمع کروں، بینک بیلنس کیوں بناؤں، عمارتیں کیوں بناؤں. واقعی یہ کہ سوچتا ہوں میں کیا کروں گا. میں اگر عمارت کی بنیاد بھی رکھتا ہوں تو بنتے بنتے ہو سکتا ہے کہ میری قبر اس سے پہلے بن جائے، تو کیا کروں. اب بینک بیلنس میں جمع کر کے کروں گا کیا، کس کے لیے چھوڑوں گا، اپنے تو استعمال میں آنا نہیں ہے پیسے. لیکن یہ اتنی ہوس ہے پیسوں کی انسان کو کہ جس کی انتہا نہیں. حالانکہ پیسوں کو برت نہیں سکتا، جو امراض کی وجہ سے عمدہ غذا نہیں کھا سکتا، لیکن اس کو بھی دولت سے بڑی پیار ہے. وہ پیسوں کا نام سن کر آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، بس وہ ہر وقت وہ دنیا کی دولت کی ہوس جان کھا ڈالتی. تو اس طرح کے اس قدر عوارض میں ہمارا ابتلا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارا خشوع و خضوع جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہے. ہمیں قبض لگا ہوا ہے. قبض دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو قبض پیٹ کا ہوتا ہے، ایک یہ قبض کہ جو حسن اعمال سے روکتا ہے، عبادت میں دل نہ لگنا، یہ قبض ہے. نماز میں خشوع و خضوع نہ آنا، یہ بھی قبض ہے. تو یہ قبض جو لگا ہوا ہے آج کل غالب اکثریت کو، یہ صحیح معنوں میں اتنا خطرناک ہے کہ یہ قبض ایمان بھی لے سکتا ہے. اس کی جو یعنی کہ ضد ہے یہ کہ لیے وہ الٹ، وہ ہے بست، بلکہ یوں کہیے کہ درست بست ہے، با سین پا بست، اور اس کا الٹ ہے قبض. تو قبض یہ بہت بڑی آفت ہے جو عبادت کے تعلق سے، ہمارے اعتقادات کے تعلق سے، ہمارے خشوع و خضوع کے تعلق سے، رقت قلبی کے تعلق سے، مدنی سوچوں کے تعلق سے، نیکی میں دل لگنے کے تعلق سے. جو قبض لگ جاتا ہے نا، اسی وجہ سے نہ دل لگتا ہے نیکی میں، نہ نماز میں خشوع آتا ہے، نہ کچھ مطلب ہے کہ عبادت میں سجکا پڑتا ہے، دل ہی نہیں کرتا عبادت کا، بس ہر وقت گناہوں کی پڑی رہتی ہے، غفلت غفلت غفلت. تو یہ سارا قبض ہے. اب یہ پیٹ کا قبض ہے، اس کی تو قبض کشا دوائیں ملتی ہیں، چورن آتے ہیں، اس کی ٹیبلٹ آتی ہیں، اس کے سیرپ آتے ہیں، طرح طرح کے معالجات آدمی کرتا ہے پیٹ کے قبض کے. لیکن یہ جو قبض، روحانی قبض جو لگا ہوا ہے نا، اس کے علاج کی کوئی پرواہ نہیں. روحانی قبض دور ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی آدمی گڑ گڑا ہے، اور جو رکاوٹیں اس کو دور کر دے. اب یہ رکاوٹیں ہیں لیکن دور کرنا یہ ممکن نہیں ہے، ہمارا نفس اجازت نہیں دے گا. مثلا یہ کہ اس کی رکاوٹ ضرورت سے زیادہ مال، اس کو رائے خدا میں چلتا کریں. ہم میں سے کون تیار ہے؟ سوال ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی ضرورت سے زیادہ چیزیں جو ہے وہ رائے خدا میں دے دیں. میرے پاس لباس کے جوڑے، مجھے پتہ نہیں کتنی تعداد ہے اس کی،
اب ظاہر ضرورت کتنی میرے کو لباس پہننے کی؟ 2 جوڑے 3 جوڑے 4 جوڑے. اب میں نے جو 25 جوڑے جمع کر رکھے ہیں یہ غیر ضروری ہے. اس کا کیا؟ اتنے جوتے چپل، اتنی گھڑیاں اور طرح طرح کے ملبوسات، پھر طرح طرح کی گھر کی چیزیں، پھر بینک بیلنس جس کی حاجت نہیں ہے اور پتہ ہے کہ مر جاؤں گا میرے کام نہیں آئے گا. تو بلا ضرورت، ہاں ضرورت ہے جن چیزوں کی، اگر ان کا ذخیرہ کیا، اولاد کے لیے اگر کوئی چیز رکھی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اہل بیت کے لیے سال بھر کی غذاؤں کا، ضروریات کا انتظام فرماتے تھے. یہ ثابت ہے. تو ہمارے ہاں تو یہ کانسیپٹ نہیں ہے نا، بلکہ ہم تو ہماری وہ محاورہ کے ساتھ پوچھتے کھائیں، اتنا ہونے کے باوجود ہرس نہیں جاتی. تو اب یہ قبض کا علاج کیسے ہوگا؟ ہم بست سے کب آراستہ ہوں گے؟ تو یوں اس کے اسباب اگرچہ معلوم ہو، ہم اس پر عمل کرنے والے بن نہیں سکتے. ہم کو خوبصورت ڈیکوریشن چاہیے، سادگی میں ہمارا دل نہ لگے، ہمیں ہر چیز اچھی چاہیے، غذا بھی اچھی، لباس بھی اچھا، قیام بھی اچھا، اگرچہ یہ مباحات ہیں اور ان کو میں حرام یا ناجائز نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ حقیقت ہے کہ رکاوٹیں. آخر اللہ والوں کی زندگیوں کو آپ دیکھیں نا، ان کے پاس کیا ہوتا تھا. شاید سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے یا کسی اور بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ ان کے محلے میں آگ لگ گئی تو آپ مصلی، قرآن کریم یعنی مصحف شریف اور غالباً لوٹا لے کر کود کر باہر تشریف لے آئے. وہ لوگ ہمدردی کرنے لگے کہ حضور آپ کا مال جل رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ جن کا مال جل رہا ہے وہ پریشان بیچارے پھر رہے ہیں، میرا مال میرے پاس ہے، میرا مال یہی ہے مصحف شریف یعنی قرآن کریم، یہ لوٹا اور مصلی، میرے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے جس کے جلنے کا مجھے غم ہوتا. تو یہ اللہ کے نیک بندوں کا نظام ایسا ہوتا تھا کہ بس. تو ہم ان کے واقعات سن کر بس ہم صرف مطلب محظوظ ہوتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، باقی ہم یعنی کہ کھلا بولتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم ایسا نہیں کر سکتے. تو پھر قبض کا علاج کیسے ہو؟ پھر یہ کہ جتنی دنیا کی محبت زیادہ اتنا قبض بھی ہارڈ ہوگا. اب بعضوں کو پیٹ کا قبض یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے، بعضوں کو کچھ زیادہ ہوتا ہے، کسی کو 2 دن کا ہوتا ہے، کسی کو 3 دن، کسی کو 5 دن لگ جاتے ہیں، 6 دن لگ جاتے ہیں فراغت میں، یہ حالت خراب ہو جاتی ہے. تو جیسا قبض، تو اسی طرح جتنی دنیا کی محبت زیادہ ہوگی، پھر گناہ زیادہ ہوں گے، اتنا زیادہ قبض بھی زیادہ لگے، یہ سمجھ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. جیسے موت یاد نہیں آتی تو وہ کثرت سے تلاوت کرے اور جو مال ہے وہ رائے خدا میں چلتا کرے، تو اس پر پہنچنے کی رغبت ہوگی اپنے اجر و ثواب اس مال کا پانے کے لیے، تو موت اس کو یاد آئے گی. لیکن ہم کو موت کہاں یاد آتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اکٹھا بہت کر لیا ہے اور ہماری زندگی کا انداز ایسا ہے کہ جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، مرنا ہی نہیں ہے، مرنا ہی نہیں ہے. یہ لوگ جو مر بھی جاتے ہیں تو بولتے وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ تو بھائی بڑی رف ڈرائیونگ کرتا تھا، اچھا اس کا وہ دیکھ کر چلتا ہی نہیں تھا تو گڑھے میں گر گیا. وہ یار یہ پرہیز ہی نہیں کرتا تھا، ہر چیز کھاتا تھا تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا یا گردن توڑ بخار ہو گیا. میں تو بہت احتیاط سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کر رہا ہوں، لیکن ظاہر بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ موت تو برحق کے جو پیدا ہوا اس نے مرنا ہی مرنا ہے. لیکن ہمارے جینے میں کتنی نزاکتیں، کتنے انداز ایسے ہیں کہ جو ناجائز بھی ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ پاک ہمارے دلوں کو اپنی یادوں سے معمور فرمائے اور ہمیں خشوع اور خضوع نماز میں نصیب کرے، اور اللہ کرے کہ ہم روحانی قبض سے شفا یاب ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ
फंसा होता मैं बतौर इंसान का आके ना फंसा होता मैं बतौर इंसान का काश मैं मदीने का ऊंट बन गया होता काश मैं मदीने का ऊंट बन गया होता असल पे ईमान का खौफ खाए जाता है असल पे ईमान का खौफ खाए जाता है काश मेरी माँ ने ही मुझको ना जाना होता काश मेरी माँ ने ही मुझको ना जाना होता और दो जहां की फिक्रों से यूं निजात मिल जाती दो जहां की फिक्रों से यूं निजात मिल जाती मैं मदीने का सचमुच कुत्ता बन गया होता मैं मदीने का सचमुच कुत्ता बन गया आपने अभी जैसे कि चंद मदनी फूल हमें इरशाद फरमाए कि जो दुनिया की इस वक्त जो बेवफाइयाँ सामने अब आप कहते रहे जैसे माल जमा करते जो माल जमा कर रहा है जो कारोबार पर मौजूद है ना इतना टेंशन में इतना परेशान है ये बेस वो लड़ाई वो झगड़े ये कर्जा वो खरीद वो बेच तो ये बंद तो वो बंद तो ये भत्ता तो वो फलां तो ये टेंशन तो ये बीमारियां घर में जाओ तो परेशानियां सड़क पे जाओ तो परेशानियां और अगर यूं गौर करें तो कोई ज़िंदगी में जैसे खुशियां नहीं है एक लज्जत नहीं है मज़ा नहीं है लुत्फ़ नहीं है सुरूर नहीं है ये सारी चीज़ें हैं अस्पताल की तरफ भागता है तो कभी दवाओं की तरफ भागता है तो कभी जनाज़ों की तरफ जाता है तो कब्रिस्तान चला जाता है और रश में फंस जाता है और टेंशन परेशानी दवाइयाँ ये सब कुछ है मगर उसके बाद भी ये मतलब जान छुट्टी क्यों नहीं है इन तमाम चीज़ों से यहाँ से मतलब वो ऐसा लगता था कि ये सारे मुश्किल परेशानियाँ तकलीफ़ें और वो बेलज़्ज़तें हैं लेकिन वो एक अजीब किस्म की कोई जैसे पाँव में जैसे कोई मोटी सी जंजीर है
جو چھوٹ نہیں رہی ہے, کھل نہیں رہی ہے, یا اس کو توڑنے کی میں کوشش نہیں کر رہا ہوں, کچھ سچکا نہیں پڑ رہا بابا. یہ ہے کیا یہ زندگی کا حساب کتاب؟ اللہ اللہ. دراصل وہ چاہیے یہ آدمی ہو کہ وہ پہلے تو اپنی زندگی کا نظام الاوقات بنائے, ایک اچھی ترکیب بنائے, کتنا کمانا یہ بھی طے کر لے, کیا کتنا کھانا ہے, کیا کیا اوقات, اور یہ سب طے کر کے مجھے کتنے کی حاجت ہے, کتنی رقم کی, مکان تو مکان کی سائز کتنی مجھے درکار ہے, کتنے کمرے ہوں, یہ سب طے کر لے. اچھا, اب ہر کام میں اچھی نیتیں تلاش کرے, اور جن کاموں میں اچھی نیت نہ بن پائے ان کو فارغ کر دے. مثلا مجھے اتنی رقم چاہیے, اب اس میں کیا اچھی نیت ہے؟ اس میں اچھی نیت یہ کہ میں جیسے کہ دوسروں یعنی بندوں کی محتاجی سے فارغ ہو جاؤں, اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہوں, بال بچوں کے حقوق ادا کر سکوں, ان کو نان نفقہ پیش کر سکوں. اسی طرح ماں باپ اگر ہیں تو ان کی خدمت کے لیے مجھے اتنا کما لینا چاہیے تاکہ میں اپنے والدین کی بھی بجا طور پر خدمت کر سکوں. پھر اگر کوئی سے غریب عزیز ہے کہ سب سے افضل صدقہ تو ظاہر ہے کہ وہ رشتہ دار کو, اور وہ بھی ناراض رشتہ دار کو دینا, یہ سب سے افضل ہے. تو اپنے کو ایسے عزیز رشتہ دار ہیں کہ ان کی یہ امداد کرنا چاہتا ہے تو اس حساب کو بھی اپنے اندر شامل کر لے. تو ان سب کاموں میں یہ اپنی ایک لمیٹیشن کرے. ہماری لمیٹیشن کوئی نہیں ہے, ہر وقت حل میں مزید کا بورڈ چڑھا ہوا ہے, مطلب مجھے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے, کوئی لمٹ نہیں ہے. بس وہ ناک کی سیدھ میں دوڑا چاہ رہا ہے دولت کے پیچھے, اور ایسی ٹھوکر لگتی ہے کہ سیدھا جا کر قبر میں گر جاتا ہے. اور حساب کتاب بھی ایسا اپسیٹ ہوتا ہے اس کا کہ اس کے پاس کتنے قرضے پھنسے ہوئے, خود اس پر کتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے, یہ اولاد کو بھی نہیں پتا چلتا, اور سب طرف پریشانیاں. اور اب یہ جو قرض خواہ ہے یہ اولاد کو الگ تنگ کر رہے ہیں, اور جن کے پاس قرضہ تھا وہ کھا کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ پتہ نہیں چلتا. عموماً یہ ہو رہا ہے آج کل. تو یہ اسی لیے کہ ہم نے اپنی کو یعنی کہ وہ کوئی فریم نہیں بنائی. تو آدمی مطلب اگر یہ درست کرنا چاہے نا اس کو تو یوں کر سکتا ہے کہ اپنی فریم بنا لے, اور اس فریم سے پھر باہر نہ نکلے. اتنا مل گیا خلاص. کاش ایسا ہو جاتا, یہ ایسا ہوگا نہیں, اس کی امید نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ ڈاکٹر تو ہم کو دوا ہی دے گا, ہم پینے والے بنے تو فائدہ ہوگا, نہیں پئیں گے تو ٹھیک ہے, پھر وہ شکایتیں کرتے رہے کہ ادھر بھی درد ہوتا ہے اور کمر بھی دکھتی ہے اور سر بھی دکھتا ہے, تو یہ ہوتا رہے گا. تو اس طرح مطلب یہ کہ انڈر فریم آ جائے. اس کے علاوہ ملبوسات کا حساب کتاب لگائے کہ مجھے کتنے ملبوسات چاہیے, اتنے تو اتنے. اب بقیہ جو ہے ان کو رائے خدا میں دے دے, فارغ کر دے یا بیچ کر پیسے کرے, جو بھی اس کا حل ہو وہ نکالے. اسی طرح کتنی دکانیں چاہیے, اب اس کی بھی کوئی ظاہر لمٹ تو نہیں ہے. جس کے بعد پیسے کو کھینچتا ہے, وہ دکانوں پر دکانیں, پلاٹ پر پلاٹ, اور کمپنیوں پر کمپنیاں کھولے جاتا ہے. وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہی نہیں ہے کہ ملک الموت پیچھے تشریف لا رہے اور ابھی ہاتھ مارا کہ ابھی ہاتھ مارا, ہم پتہ ہی نہیں ہے کہ کب وہ روح قبض کر لے. بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, چاہے عمر کتنی ہی ہو جائے, لیکن اس کی ہرس جو ہے وہ کم نہیں ہوتی. ہرس عمر کے ساتھ ساتھ ایسا لگتا ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے. تو بہرحال اس کی فریمنگ کریں. تو ہر چیز کی جب ایک فریمنگ کر لے گا, اور ان میں اچھی نیت ہے, کتنا کمانا ہے اس میں اچھی نیت ہے, مکان اس میں اچھی نیت ہے, دکان تو اس میں اچھی نیت ہے. اچھا, اسی طرح اب یہ کہ ہاسپٹل جانا ہے تو اس کی اچھی نیت ہے, بیمار پڑ گیا تو اب علاج کی اچھی نیت ہے, اگر اولاد بیمار پڑ گئی تو اولاد کی علاج معالجہ سینہ رحمی وغیرہ کے لیے اچھی نیتیں کریں. جنازہ کسی کی میت ہو گئی تو اس میں جانے کی اچھی نیتیں کریں. تو جب وہ ثواب کا حریص بن جائے گا, جب اچھی نیتیں کر لے گا, تو خود بخود وہ کام اس کے لیے سہل ہوتے چلے جائیں گے. ہمارے یہاں کیا نفسا نفسی بہت ہے, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, ارے اب کیا ہوگا, یہ نہیں. بالکل یعنی کہ اسموتھلی
अपने निज़ाम को चलाए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कोई वजह नहीं है कि आदमी नफ्सा नफ्सी से बाहर ना निकले। इस बस ये मेन इल्म दीन की कमी, नियतों का जहन ना होना, सवाब पर नजर ना होना, असबाब ही को सब कुछ समझना। अगरचे तर्के असबाब का नाम तवक्कुल नहीं है, लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला पर भरोसा हो कि जो भी बनाएगा मेरा काम मेरा रब बनाएगा। कनाअत ना होना, वह हल मिन मजीद वाला मामला। कनात वो कि जितना है उस पर उसी को आदमी काफी समझे, लेकिन हमारी हिर्स आपको पता है कि वो हम बोले गरीब खुश नसीब है, तो गरीब कहाँ खुश नसीब है? गरीब वो खुश नसीब है जो अपनी गुर्बत पर काने है, या काने का है। मालदारों से दिल जलाता रहता है और दौलत के लिए हाथ पैर मारता ही रहता है, खामा खा के हाथ पैर मारता रहता है। तो ये इस गरीब की फजीलत भी क्या? गरीब की उसकी फजीलत के जो मिल गया उस पर वो कनाअत करता है और अल्लाह की रजा पर वो राजी है। लेकिन अब ना अमीर हमें दुरुस्त मिल रहा है, ना फकीर दुरुस्त मिल रहा है, ना गरीब दुरुस्त मिल रहा है, ना मालदार दुरुस्त मिल रहा है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, अच्छे लोगों की किल्लत तो है, लेकिन ये कि सफ़े हस्ती से मिटे नहीं है। अच्छे लोग होते हैं लेकिन हमें इनकी शनाख्त नहीं होती, हमारी उन तक रिसाई नहीं होती, तो इसलिए हम समझते हैं कि ये भी मेरे जैसा है, हालांकि वैसा नहीं होता। तो बहरहाल ये कि जब तक अपनी फ्रेम नहीं बनाएगा ना उस वक्त तक और मुश्किल है। और फ्रेम में अपने आप को बाउंड करे कि बस इसके बाहर मैंने नहीं निकलना। अब ज्यादा इतनी जरूरत से ज्यादा जो भी रकम आई वो राय खुदा में दे दे, ये कहां से होगा? इससे ज्यादा माल आ गया राय खुदा में लुटा दे, ये कैसे होगा? इससे ज्यादा मकान की तरकीब तो बनानी नहीं है, इसके ज्यादा दुकानों की तरकीब, कारोबार की तरकीब तो बनानी नहीं है, ये कैसे सब्र आएगा? अब सब्र नहीं आएगा तो फिर वो मसले कैसे हल होंगे, और ये नफ्सा नफ्सी कैसे दूर होगी, और हमारी एक जिंदगी जो है वो अल्लाह की रजा के लिए कमा हक़्क़ु कैसे तरतीब पाएगी? अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी अपने कहे पर अमल की सआदत बख्शे और मेरे हाजिरीन नाजरीन को भी अल्लाह तबारक व तआला ये शरफ अता फरमाए। हम सबको अल्लाह ताला कनात और तवक्कुल की हकीकी दौलत से सरफराज फरमाए। वाकई अगर ये दौलत मिल गई ना कनात की, बेड़ा ही पार है, फिर मसला ही नहीं है कोई। कनात नहीं है इसीलिए वो सारे मसाइल है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद फरहान अत्तारी, कहरोड़ पक्का से। बापा जान, मुझे तकरीबन 1 साल हो गया है इस मदनी माहौल से वाबस्ता हुए और मेरी इस्लाह का राज मदनी चैनल है। बापा जान, मैं 1 साल कबल मदनी चैनल के ज़रिए इस मदनी माहौल से वाबस्ता हुआ और कुछ इस्लामी भाई मिले जिनके ज़रिए मैं मदनी काफ़िले में गया और तकरीबन 1 साल हो गया है। मैं 12 दिन के मदनी काफ़िले में सफ़र करके वापस आया तो सर पर इमामा शरीफ, दाढ़ी शरीफ और मदनी लिबास अपनाया और दूसरों की इस्लाह का जज्बा लिए वापस आया। बापा जान, मुझे कुछ मदनी फूल अता फरमा दीजिए ताकि मैं मदनी माहौल अपने इलाके में बना सकूं। माशाअल्लाह। अव्वल तो ये जहन से निकाल दीजिए कि मेरी इस्लाह हो चुकी, अब मैं दूसरों की इस्लाह करने निकला। ये उम्मन मैंने इस्लामी भाइयों में देखा है कि मैं मदनी माहौल में आ गया और मैं सही हो गया, तो सुधर गया, मेरी इस्लाह हो गई। तो यूं कह सकते हैं कि इस्लाह का जहन बना। अब इस्लाह की जरूरत तो बिल्कुल आखिरी सांस तक रहती है बंदे को। अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम है, हम मासूम नहीं है। तो मुझे इस्लाह का रास्ता मिला और अब मैं अपनी इस्लाह के साथ साथ दूसरों की भी इस्लाह का तलबगार हूं। ये जहन हो, न कि मेरी इस्लाह हो गई अब मैं दूसरों की इस्लाह करना चाहता हूं। क्योंकि अपने नारे पर भी आप गौर करेंगे ना तो उसमें अपनी इस्लाह को फोकियत दी गई है। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो इसमें पहले अपनी, ये हमारे नारे में, तो इसलिए अपनी इस्लाह से तो कभी भी
غافل نہ ہو. ابھی تو قرآن کریم پتہ نہیں پڑھنا آتا ہے نہیں آتا, مخارج درست ہے کہ نہیں, طہارت کے مسائل, فرض, علوم, اتنا ٹف ٹاپک ہے کہ بس کیسے حاصل ہو. تو یوں بہت کچھ سیکھنا ہے ابھی, اور قبر کے کنارے تک پہنچنے تک بھی بس اصلاح کا وہ سلسلہ جاری رہنا ہے, یہ ذہن میں رکھیے. تو آپ اپنے علاقے میں مدنی کام کیجئے, اپنا جو بھی ذمہ دار ہے دعوت اسلامی کا اس کے ماتحت رہ کر, اور ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کیجئے, اور مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے یعنی کارڈ رسالہ پر کیجئے, اور مدنی ماہ کی 10 تاریخ کے اندر اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیے. اپنے گھر میں حسن سلوک, پڑوس میں حسن سلوک, ماں باپ سے دھیمی آواز سے بات, ماں باپ جو حکم فرمائے اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو بلا تاخیر بجا لائیں. اسی طرح بھائی بہن سب کے ساتھ حسن سلوک. تو جب تک آپ گھر والوں میں اپنا امیج قائم نہیں کریں گے نا, اس وقت تک کام ہے بہت دشوار. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مبلغ اسی وجہ سے بعض اوقات فیل بھی ہوتے ہیں, بدنام بھی ہوتے ہیں. یہ گھر میں ان کا اپنا رویہ جو ہے نا وہ بہت رف ہوتا ہے, اور باہر وہ جی جناب, جی حاضر, لبیک, جی جی جی, اور امی سے تو تڑاک, ابو سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی, چھوٹے بھائی بہن کو تڑاک کر کے وہ چاٹا رسید کر دیا, اور باہر ہے کہ وہ جناب وہ جھک جھک کر سب کو سلامیاں دے رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. گھر میں بھی اخلاق درست ہو, باہر بھی اخلاق درست ہو. اب باہر تو بڑے وہ نرمی سے پیار سے جھک جھک کے ملیں گے, اور گھر میں پہنچے تو بچوں کی امی پر آرڈر شروع کر دیے, ادھر صفائی کر, وہ کیا رکھا ہوا ہے, کیا کباڑ خانہ بنا رکھا ہے, اور جلدی گرم کر, ادھر ٹھنڈا ہو گیا ہے, دیکھو بچی کیا کر رہی, دیکھو دیکھو, اتنی بھی تمیز نہیں ہے تم کو. اب اس طرح گھر جا کر اگر گرجنا برسنا شروع کر دیں, اور باہر وہ جھک جھک کے ملے, اور لوگ آپ کی مطلب میں نے کہ بلائیں لیتے ہوں, دستبوسیاں کرتے ہوں, اور آپ سے دعائیں کرواتے ہوں, آپ کا ضمیر ملامت نہیں کرتا آپ کو, آپ اچھے آدمی ہیں. تو اس لیے گھر میں بھی اچھے بنے, باہر بھی اچھے بنے. گھر والوں کی بھی دل جوئی کریں, باہر والوں کی بھی دل جوئی کریں, باہر والوں کی بھی دل آزاری سے بچیں, گھر والوں کو بھی ایذا رسانی سے گھر والوں کی بھی بچیں. اور ہر مسلمان کے ساتھ, بلکہ گھر والوں کا تو اپنے صلہ رحمی کے تعلق سے زیادہ حقوق ہوتے ہیں عوام کے مقابلے میں, لیکن ہمارا عمل دکھاوے کا ہوتا ہے. عوام میں واہ واہ ہوتی ہے, ہم گھر میں اچھے بنے تو واہ واہ کرے گا کون, ہماری تعریف کون کرے گا, 4 آدمیوں میں کیسے مطلب ہماری نیک نامی ہوگی. گھر میں جو بھی ہم نے اگر اچھا سلوک کیا تو دب جائے گا, تو اس لیے اچھا سلوک کرنے کو جی نہیں چاہتا. باہر اچھا سلوک کرتے, لوگ تعریف کرتے, بڑا ملنسار ہے بھائی, وہ کیسا بااخلاق ہے, تو 4 آدمی تعریف کرتے ہیں, کبھی مائک پر بھی بول دیتے ہیں. آخرت میں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ بچے گا کیا. تو اگر ہماری نظر اللہ پر ہوگی نا تو ہمارا الحمدللہ ہر جگہ معاملہ صاف ہوگا. تو ہماری ایک تعداد ہے کہ ہمارے گھروں میں ماحول نہیں ہے, شکایت ہے کہ ہمارے گھر میں مدنی ماحول نہیں ہے. یہ شکایت ضرور ہے, دعا بھی کرواتے ہیں لیکن دوا نہیں کرتے. آپ اپنے اخلاق درست کر لیں, گھر کا مدنی ماحول کہیں نہیں جاتا. آپ امی ابو کے دستبوسیاں شروع کر دیں, قدم بوسیاں شروع کر دیں ابو کی. چھوٹے بھائی بہنوں سے آپ جناب سے بات کریں. آپ جیسے اسلامی بھائیوں کو کہتے ہیں لبیک, اس طرح امی بلائے تو لبیک کہنا شروع کر دیں, ابو کو لبیک کہنا شروع کر دیں. پہلے کنفیوز ہوں گے یہ کہ لبیک تو وہ حج میں پڑھتے ہیں, تم نے ابھی سے لبیک پڑھنی شروع کر دی, تو اس کو سمجھائیں کہ میں لبیک کیوں کرتا ہوں. کیونکہ بہت سارے صحابہ کرام علیہ رضوان سے یہ ثابت ہے کہ وہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یاد فرماتے تھے تو لبیک کہتے تھے. بعض بزرگوں سے بھی ثابت ہے کہ وہ ہم بولتے نا ہاں جی, تو اس کی جگہ ہمارے بزرگان دین بات سے ثابت ہے کہ وہ لبیک کہتے تھے. بڑا میٹھا جواب ہے. لبیک کے لفظی معنی ہے حاضر ہوں, اچھی بات ہے حاضر ہوں. تو خیر وہ یعنی کہ اچھا جواب گھر میں نہیں بن پڑتا. امی کیا چیخ رہی ہے, آتا ہوں, ایک بار تو بول دیا آتا ہوں. کیا اپنے اس طرح بھائیوں میں اس طرح جواب دیتے آپ کہ یار کیا چیخ رہا ہے, ایک بار تو بول دیا کہ آتا ہوں.
कभी भी नहीं। वो 100 मरतबा अगर आपको तलब करे तो आप लब्बैक कहकर उसको जवाब देते हैं। आखिर ये क्या है? ये अमल अल्लाह के लिए है जो आप दोस्त के साथ कर रहे हैं, या ये अमल अल्लाह के लिए जो आप घर वालों के साथ कर रहे हैं? तो अल्लाह के लिए अमल हो तो हर जगह हो। मुबल्लिग घर में भी मुबल्लिग है, दुकान में भी मुबल्लिग है, बेतकल्लुफ दोस्तों में भी मुबल्लिग है, आम नए स्ताई भाइयों में भी मुबल्लिग है। हर जगह उसको मोहतात अंदाज हो। तो अगर हमारे सारे मुबल्लिग और ये साहिल मोहतरम का तो खैर मुझे पता ही नहीं है, लेकिन जनरली मामला अखलाकियात के ताल्लुक से बिगड़ा हुआ है तो जनरली, तो अपने अखलाकियात पर तवज्जो फरमाए तो इंशाअल्लाह अगर अखलाक संवारने में कामयाब हो गए, कामयाबी खुद आगे बढ़कर आपको गले लगा लेगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। और यहाँ लंगर रज़वा के ज़रिए हमारी खैर ख्वाही हो रही है, क्या इसमें हम भी चंदा दे सकते हैं या नहीं? जज़ाकल्लाहु खैरा, इसके बारे में इरशाद फरमा दें। चंदा तो आपको देना ही चाहिए, न सिर्फ खाने वाले ना बने, खिलाने वाले भी बने। तो बाबा यहाँ पर भी आशिकाने रसूल यहाँ मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दूर दूर से सफ़र करके आए हैं। आपकी बारगाह में ये भी नीयतें कुछ पेश करें मदनी काफ़िलों में सफ़र की और अच्छी अच्छी मदनी कामों करने की, तो क्या ही बात है मदीने की। बाबा आज यौम भी मना रहे, यौम मुफ्ती दावत इस्लामी, और आज 17वीं शब है, तो इनके इसाले सवाब के अगर हाथों हाथ मदनी काफिले 25 माह 12 माह 92 दिन 30 दिन 12 दिन 3 दिन कि अगर मिल जाए हाजरीन नाजरीन की तरफ से तो मदीना मदीना दिन के सफ़र के लिए पेश कर रहे हैं। एक इस्लाम में नबी हाजिर होकर बाबा 63 दिन की नीयत पेश की है। और ये हमारे दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन की इनफरादी कोशिश से तकरीबन 15 दिन पहले ही मुसलमान हुए बाबा। सुभान अल्लाह। ये ज़ियारत कर लें बाबा की जो इस्लाम भाई काफिलों की नीयतें पेश कर रहे हैं। हमारे तरबियत गाह के इस्लाम भाई भी यहाँ कोशिशें शुरू कर दें। दिल की कलियां बाबा ये इस्लाम भाई मदनी काफिलों काफिले में चलो, दिल की कलियां खिले काफिले में चलो, रंजो गम भी मिटे काफिले में चलो, रंजो गम भी मिटे काफिले में चलो, दिल की कालक धुले दर्द सियां टले, दिल की कालक धुले दर्द सियां टले, आओ सब चल पड़े काफिले में चलो, आओ सारे चले काफिले में चलो, सीखने सुन्नतें काफिले में चलो, लूटने रहमतें काफिले में चलो। हर माह 3 दिन काफिले में सफर की नियत कर रहे बाबा। सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे गौसे आज़म इमाम तो कावनो का, गौसे आज़म इमाम तो कावनो का, जलवाए शाने कुदरत लाखों सलाम, मुस्तफा जाने
رحمت لا فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے فیض سے جن کے کتنے ہی عالم بنے فیض سے جن کے کتنے ہی مفتی بنے جس نے فاروق جیسا ہے مفتی دیا نعت خواں جس نے مشتاق جیسا دیا جس نے زمزم رضا سا مبلغ دیا اس امیر اہل سنت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لا مفتی دعوت اسلامی پر بھی اور ان کی نورانی تربت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام پیر میرا پیر میرا آنکھوں کا تارا دل کا سہارا سونا سونا پیارا پیارا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا صلی اللہ تعالی علی محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ